أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل
هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، ایک وقت معین تک، پھر اندازہ مقرر کیا، اور کیا ہی خوب ہم اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں اور مردوں کو، اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے، اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کی طرف چلو، اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ۔ اس سے آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ لب تک نہ ہلا سکیں گے، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہی فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اگر تم کو کوئی داؤ آتا ہے تو مجھ سے کر چلو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 29 میں سورہ مرسلات کی آیات مبارکہ 16 تا 40 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری اللہ بخش نقشبندی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم
صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد رب العزت ہوا اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ایک طلب ہے ایک ہی خو لا الہ الا ہو اب تو ہے اور تو ہی تو لا الہ الا ہو. تیری عبادت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا ہو گئی دنیا قبلہ رو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو. اٹھ گئے آنکھوں سے پردے راز کھلے سب جلووں کے مجھ سے اب کیا دور ہے تو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو. مجھ کو اپنی پیسی کا چل جائے ایک روز پتا سامنے جب ہو میرے تو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو. تجھ کو دیکھا ہے اکثر تجھ کو سنا تم کو سن کر تجھ میں اور ان میں تو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو. تیرے حبیب کے صدقے میں در تک تیرے پہنچا ہے دل میں اثر کے تیری خوب لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو. ایک طلب ہے ایک ہی خو لا
لا الہ الا ہو، اب تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو۔ حمد باری تعالیٰ۔ سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی سعید ہاشمی نے۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں۔ مقرر ہیں پروفیسر ذاکر حسین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد تمسه النار الا تحلة القسم، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جاتے ہیں تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر محض قسم پوری کرنے کے لیے۔ وضاحت: انسان کو اپنی اولاد سے فطری طور پر بہت محبت ہوتی ہے، خصوصاً بچپن میں بچے بہت پیارے اور اپنی جان سے بھی عزیز ہوتے ہیں۔ اگر بچے فوت ہو جائیں تو ان کا صدمہ بھی بہت شدید ہوتا ہے۔ ایک اولاد کی محبت اور دوسرا اس کا نفسیاتی پہلو بھی ہوتا ہے کہ انسان ان کی موت کی توقع نہیں کر رہا ہوتا اور اس نے اپنی محدود سوچ اور ذہن کے مطابق یہ سمجھ رکھا ہوتا ہے کہ پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے بچوں کی باری آئے گی۔ اس لیے یہ ناگہانی صدمہ بہت شدید ہوتا ہے، اس لیے اس کی جزا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہے اور وہ جنت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا ہے کہ اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر محض قسم پوری کرنے کے لیے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اسے ضرور جہنم پر آنا ہے۔ یہاں جہنم پر آنے یا ورود کا مطلب پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ 3 بچوں کے ملنے والا جو اجر ہے وہ 2 وفات شدہ بچوں پر بھی ہے اور 1 پر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایسے 3 بچے قبل از بلوغت آگے دیکھے ہوں تو وہ بچے والدین کے لیے آگ سے مضبوط پناہ گاہ ہوں گے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو 2 بچے دیکھے ہیں، یعنی میرے 2 چھوٹے بچے وفات پا چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 2 بھی۔ سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے تو 1 بھیجا ہے، یعنی میرا تو 1 بچہ فوت ہو چکا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 1 بھی۔ اس حدیث کو جامع ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت قراء المزنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا اور اس کا بیٹا بھی ساتھ ہوتا تھا۔ آپ نے اسے پوچھا کیا تم اپنے اس بچے سے پیار کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ویسی محبت کرے جس طرح میں اپنے اس بچے سے کرتا ہوں، مطلب مجھے اپنے اس بچے سے بے پناہ محبت ہے۔ اچانک اس کا وہ بیٹا وفات پا گیا۔ اس صدمے کی وجہ سے وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مسلسل غیر حاضر رہنے لگا۔ آپ کے استفسار پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اس کا وہ بیٹا وفات پا چکا ہے۔ پھر جب وہ شخص حاضر ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کل قیامت کے دن
تم جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ اپنے بیٹے کو منتظر پاؤ۔ اس نے عرض کیا کیوں نہیں؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بشارت صرف اس کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ فرمایا تم سب کے لیے، بشرط یہ کہ اس صدمے پر والدین رضائے الہی کی خاطر صابر رہیں۔ اولاد کا فوت ہو جانا بہت ہی گہرا صدمہ ہے، کیونکہ اولاد دل کا ثمر و سکون ہے۔ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، اولاد میں کمی کے ذریعے، پھلوں میں کمی کے ذریعے وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچپن میں فوت ہو جانے والے بچے اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑا کریں گے کہ اے میرے مالک، یہ میرے والدین ہیں، ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس خبر بھیجی کہ میرے صاحبزادے کی وفات کا وقت قریب ہے، اس لیے آپ تشریف لائیں۔ آپ نے ان کو سلام کہتے ہوئے اس موقع پر یہ پیغام بھیجا کہ جو دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے اور جو لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس کے پاس وقت مقرر ہے، اس لیے آپ صبر کریں اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ کو قسم دیتے ہوئے ضرور آنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو بچے کو آپ کی طرف بڑھا دیا گیا۔ آپ نے اسے اپنی گود میں لیا، بچے کی سانس ٹوٹ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رو پڑے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ یعنی آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والدین کو خوشخبری دی ہے جو اس کربناک موقع پر صبر کا دامن تھام کر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہوں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا مصائب، تکالیف، آزمائشوں اور دھوکوں کی جگہ ہے، لیکن ان شدائد زمانہ پر صبر کرنے کا بہت بڑا اجر ہے، اور کوئی بے صبری بھی کرے تو اسے کیا فائدہ ہے؟ بے صبری سے کوئی تکلیف کم تو نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں جملہ مشکلات پر صبر و برداشت کی توفیق عطا فرما کر بہترین اجر سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ذاکر حسین کی گفتگو سنی۔ جہاں سے نقش خودی کے مٹا دیے تو نے، چراغ مجلس عرفان جلا دیے تو نے، جہاں سے نقش خودی کے مٹا دیے تو نے، قدم قدم پہ تجلی کی روح دوڑا دی، قدم قدم پہ تجلی کی روح دوڑا دی، روش روش پہ گلستان کھلا دیا تو نے، روش روش پہ گلستان کھلا دیے تو نے،
وہ سر کے جن میں بھری تھی ہوائے کبر و غرور، وہ سر کے جن میں بھری تھی ہوائے کبر و غرور، خدا کے سامنے لا کر جھکا دیے تو نے، خدا کے سامنے لا کر جھکا دیے تو نے۔ عرب کی خاک کو خلد جہاں بنا ڈالا، عرب کی خاک کو خلد جہاں بنا ڈالا، لطافتوں کے خزانے لٹا دیے تو نے، لطافتوں کے خزانے لٹا دیے تو نے، جہاں کو درس دیا زندگی سادہ کا، جہاں کو درس دیا زندگی سادہ کا، تکلفات کے پردے اٹھا دیے تو نے، تکلفات کے پردے اٹھا دیے تو نے، جہاں سے نقش خودی کے مٹا دیے تو نے، چراغ مجلس عرفان جلا دیے تو نے۔ گلہائے عقیدت پہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کلیم سرور اور ہم نوا۔ سامعین، یہ نعتیہ کلام ماہر القادری کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے اس روشنی کے سفر میں ہم گفتگو سن رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدگمانی، خوشامد، غیبت، چغل خوری، کذب و بہتان، ان سب کی بنیاد عدم صدق ہے، یعنی دل اور زبان میں یکساں نہ ہونا۔ اسی طرح سے کچھ معاملہ قسم کھانے کا بھی ہے۔ قسم کھانا دراصل شہادت یعنی گواہی دینا ہے۔ جو شخص قسم کھاتا ہے وہ اپنے بیان کی سچائی پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے۔ لہٰذا غور کریں کہ جس معاملے کی قسم کھائی گئی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اور قسم کھانا کس قدر غیر معمولی عمل ہے۔ لیکن ہم لوگ ذرا بھی اس عمل کی حساسیت کا اندازہ نہیں کرتے اور روزمرہ زندگی میں عموماً جھوٹ بولتے ہیں اور اس پر قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ ایسے افراد معاشرے میں اچھے اور سچے شمار نہیں کیے جاتے بلکہ جھوٹے سمجھے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ بار بار قسم کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلاتے ہیں، حالانکہ ان کی وہ قسمیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں۔ بلا ضرورت قسم کھانا درست نہیں اور جھوٹی قسم کھانا تو صریح گناہ ہے۔ یہ جھوٹ کی بدترین شکل ہے جس میں جھوٹی قسم کھانے والا اپنے جھوٹ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی شریک کر لیتا ہے۔ چنانچہ جھوٹی قسم کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے تو اس کو پورا کرے اور اگر کسی سبب پورا نہ کر سکے تو گناہ گار ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْهِ كَفِيلًا،
یعنی یہ مناسب نہیں کہ تم اپنی قسموں کو مضبوط اور پکا کر لینے کے بعد توڑ ڈالو، اور وجہ یہ بتائی کہ تم نے اپنے قول پر اللہ تعالیٰ کو کفیل اور ضامن بنایا ہے، لہٰذا ذات باری تعالیٰ کے نام کے ساتھ کھیل نہ بنا لو اور قسمیں نہ توڑو۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو سخت گناہ گار ہوگا اور اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری کثرت سے قسموں پر نہیں بلکہ تمہاری جھوٹی قسموں پر تمہیں پکڑیں گے۔ قسم ایک طرح کی گواہی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کسی سے کوئی کام کرنے کا یا اس کا کوئی کام پورا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، لہٰذا اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر پورا نہ کر سکیں تو کفارہ ادا کرنا چاہیے، جس کی تفصیل سورہ المائدہ میں بتا دی گئی ہے۔ تاہم ساتھ ہی جس بات کی تاکید فرمائی وہ بہت اہم ہے، اور فرمایا کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو اور بلا وجہ قسمیں نہ کھاتے رہو، اور اگر کھا لو تو ان کو پورا کرو۔ جیسا کہ عرض کیا کہ قسم کھانا حقیقت میں گواہی دینا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ گواہی دینے میں جھوٹ بولنا کس قدر گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جو بات بات پر قسمیں کھاتا ہے بہت ناقابل اعتماد اور سب سے بڑا جھوٹا کہا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہر قسم کھانے والے گھٹیا شخص کا کہا نہ مانو۔ بہت زیادہ قسمیں کھانا یا پھر جھوٹی قسمیں کھانا نہ صرف کسی کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے بلکہ اس کے نفاق کی علامت بھی ہے۔ منافق کی علامت ہی یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ قسم کھا کر توڑنے والا ان دونوں اعمال کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایسے منافق اگر کچھ وعدہ کر بھی لیں تو اگلے لمحے اس سے مکر بھی جاتے ہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 6 باتوں کی ضمانت کے بدلے جنت کی ضمانت کا وعدہ کیا، ان میں سر فہرست سچ بولنا ہے۔ جھوٹ اور جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مار لینا، کسی کا مال کھا لینا، کوئی منصب، کوئی ترقی یا کوئی اور دنیاوی نفع حاصل کر لینا انتہائی سخت گناہ ہے۔ ایسا کرنے والا حرام کمائی سے پیٹ بھرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ عصر حاضر میں بہت سے کاموں کی نوعیت اور حیت بدلی ہے، وہاں قسم کھانے کی ایک صورت حلف ناموں یا ایفیڈیوٹ کے نام سے عام ہے۔ یہ جھوٹے حلف نامے ہم مختلف اداروں میں مختلف رعایتیں یا آسانیاں حاصل کرنے کے لیے جمع کراتے ہیں۔ مثلا نکاح نامہ جو ایک طرح سے عہد نامہ یا حلف نامہ ہے، اس کی پاسداری نہیں کرتے، اور زوجین کے درمیان تلخی اور جھگڑا صرف اس حلف نامے کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے عدالتوں تک جا پہنچتا ہے، اور مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ لکھے ہوئے وعدوں کی پاسداری نہیں کی گئی۔ زوجین خاص کر منکوحہ کو اس کا حق جو نکاح نامہ میں تحریر ہے نہیں دیا جاتا، جس کے نتیجے میں طلاق، خلا اور علیحدگی کی کثرت ہو چکی ہے۔ بیع اور شرائع میں یعنی جائیدادوں کی خرید اور فروخت میں فریقین کے درمیان قرار پانے والے بیع نامے یا خرید و فروخت کے معاہدے کی پاسداری نہیں کی جاتی، حالانکہ یہ بھی صریحاً گناہ ہے، اور لین دین کے حوالے سے قرآن کریم میں واضح احکامات موجود ہیں۔ بینکوں میں زکوٰۃ کی کٹوتی نہ ہو، اس لیے ہم اس کے لیے جھوٹے حلف نامے جمع کروا دیتے ہیں۔ کسی بھی منصب پر فائز ہونے کے لیے یا ترقی کے حصول کے لیے جھوٹے سرٹیفکیٹ اداروں میں جمع کرا دیتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف جھوٹ بولنے کے مرتکب ہوتے ہیں بلکہ جھوٹا حلف دے کر ہم کسی دوسرے مستحق کا حق بھی مار دیتے ہیں۔ ٹیکس بچانے کے لیے بینکوں میں جھوٹے حلف نامے داخل کرا دینا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ یہ سب کے سب انتہائی گناہ کے کام ہیں جن کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی۔ سامعین کرام، اگر ہم اپنی عدالتوں میں، سرکاری اداروں میں حالیہ صورتحال کو مد نظر رکھیں اور بیان کیے گئے جملہ احکامات شریعت پر غور کریں تو ہمیں جگہ جگہ اپنے دوغلے پن، جھوٹ اور نفاق کی علامتیں نظر آئیں گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ اللہ کے نام پر اور اپنی قسموں پر دنیا کا معمولی فائدہ چاہتے ہیں تو وہ جان لیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور نہ ہی روز آخرت اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے اور اپنے وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی کی گفتگو سنی۔ قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔
इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो न इसको रुसवा करे, न झुटलाए, न जुल्म करे। तुम एक दूसरे के लिए आईने की मिसाल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अपने भाई में कोई तकलीफ दे बात देखो तो उसको दूर करो। ये करम उनका के उनके आस्तां तक आ गया, ये करम उनका के उनके आस्तां तक आ गया, बंदाए आसी शफीए आसियां तक आ गया, बंदाए आसी शफीए आसियां तक आ गया। अल्लाह अल्लाह आज किसके आस्तां तक आ गया, अल्लाह अल्लाह आज किसके आस्तां तक आ गया, ज़र्राए खाकी फराज़े आसमां तक आ गया, ज़र्राए खाकी फराज़े आसमां तक आ गया, आसमां जिसकी ज़मीन है कह कशां है फर्श पा, आसमां जिसकी ज़मीन है कह कशां है फर्श पा, आज मैं सल्ले अला उस आस्तां तक आ गया, आज मैं सल्ले अला उस आस्तां तक आ गया। यूं मिला शहर नबी में दीदा दिल को सुकून, यूं मिला शहर नबी में दीदा दिल को सुकून, जैसे एक जख्मी परिंदा आशियां तक आ गया, जैसे एक जख्मी परिंदा आशियां तक आ गया। दीनो दुनिया की मुसर्रत राज उस दर की कनीज, मेरी किस्मत देखिए उस आस्तां तक आ गया, बंदाए आसी शफीए आसियां तक आ गया। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलदस्ता अकीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे मंजूरुल कौनैन। और सामीन,
یہ نعتیہ کلام ریاض مراد آبادی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اعظم دین صاحب کا ایک سوال ہے کہ ہم نے مسجد کے لیے کچھ جگہ خریدی تھی، 10 سال پہلے خریداری ہوئی، لیکن اب دوسری جگہ مسجد تیار ہو گئی ہے اور وہ جگہ اسی طرح ہے، ہم نے اس پر کچھ خرچہ بھی کیا ہے، اس جگہ پر اب مسجد نہیں ہے، اب وہ جگہ کوئی خریدنا چاہتا ہے، کیا وہ جگہ ہم بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ محترم اعظم دین صاحب، جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس میں مسجد کی جگہ فروخت کرنے کے حوالے سے جو شرعی احکام ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جاتی ہے۔ مساجد کی کئی ایک صورتیں اور کئی ایک قسمیں ہیں، ہر قسم کے متعلق شرعی حکم بھی الگ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو تمام روئے زمین کو مسجد قرار دیا ہے، جہاں کہیں دوران سفر نماز کا وقت آ جائے وہی نماز پڑھ لی جائے۔ تمام روئے زمین کو حکمی طور پر مسجد قرار دیا گیا ہے۔ اس کے وہ احکام نہیں ہیں جو عام مساجد کے ہوتے ہیں۔ دوسری وہ مسجد ہوتی ہے جو گھر کے کسی کونے کو سہولت کے پیش نظر مسجد قرار دیا جائے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے کونے کو مسجد قرار دیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور وہاں ایک مرتبہ نماز پڑھیں تاکہ اسے مسجد قرار دوں۔ اس قسم کی مساجد کو گھر یا زمین کا مالک جب چاہے ختم کر سکتا ہے اور اسے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ تیسری قسم ان مساجد کی ہے جن میں باقاعدہ اذان ہوتی ہے، جماعت اور جمعے کا اہتمام، اور اس کی زمین باقاعدہ وقف ہوتی ہے۔ آپ نے جو صورت پوچھی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس قسم کی مسجد کے لیے جس کو باقاعدہ خریدا گیا ہے اور مسجد کے لیے اسے وقف کیا گیا ہے۔ تو اس کا اصولی جواب تو یہ ہے کہ جب کوئی جگہ نماز کے لیے یا مسجد کے لیے وقف کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد انتہائی ناگزیر صورتوں کے علاوہ اور اس کے لیے مخصوص شرائط ہیں، ان کے علاوہ اس جگہ کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف شدہ جائیداد کو بیچنے اور ہبہ کرنے کی سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی وقف کرتا ہے اس نے بھی ایک زمین کو اس لیے وقف کیا ہے کہ وہاں لوگ نماز ادا کریں اور اس کو برابر اجر و ثواب ملتا رہے۔ تو اگر اس جگہ کو بیچ دیا جاتا ہے تو وقف کرنے والے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج جس جگہ مسجد ہے یا مسجد کے لیے جو جگہ مختص کی گئی ہے، بیچنے کی صورت میں اس سے کوئی ایسا کام لیا جا سکتا ہے جو شرعاً جائز اور درست نہ ہو۔ اگرچہ آپ کی زمین ابھی پلاٹ کی شکل میں ہے اور اس پر باقاعدہ کوئی عمارت تعمیر نہیں کی گئی ہے جس طرح کہ آپ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے، لیکن تمام ائمہ اور تمام علماء اور فقہا کا اس حوالے سے نقطہ نظر ایک ہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ مسجد ہی رہے گی اور اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، نہ ہبہ کی جا سکتی ہے اور نہ وراثتاً اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ وہاں مسجد ویران ہو جائے اور وہاں کے لوگ نہ رہیں تو یہ تو عام طور پر یہی صورت فقہا اور علماء کے ہاں ذکر کی جاتی ہے۔ البتہ اگر پہلی مسجد بے آباد ہو جاتی ہے یا اس سے وہ مقاصد پورے نہ ہوں جو تعمیر مسجد کے پیش نظر تھے، تو ایسی صورت میں یا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس کے قریب ہی اگر دوسری مسجد بنا لی گئی ہے
تو ایسی صورت میں اب اس کا اگر کوئی اور مصرف نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو بیچ کر قریب اس مسجد میں جو ابھی آپ نے نئی مسجد تعمیر کی ہے اس مسجد میں اس کے سامان کو اور اس کے پیسے کو لگایا جا سکتا ہے. اور اس کی ایک مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے ملتی ہے کہ کوفہ کی ایک پرانی مسجد کو انہوں نے دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا اور پہلی مسجد کی جگہ کھجور منڈی بنا دی تھی، کیونکہ پہلے بیت المال محفوظ جگہ پر نہیں تھا، اس کی حفاظت مقصود تھی اور اسے دوسرے مسجد کے قبلہ رخ بنانا تھا تاکہ اسے آنے جانے والے نمازی جو ہے اس پر نظر رکھ سکیں. تو یہ جو تفصیلی احکام ہیں مسجد کے، یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ مختلف لوگوں کو چونکہ اس طرح کی صورتحال سے واسطہ پیش آتا رہتا ہے اور عام طور پر وقف چیزوں کے حوالے سے مسائل معلوم نہیں ہوتے، تو ایک جگہ اگر وقف ہو چکی ہے تو اس کے بعد اس کے لیے مخصوص شرائط ہیں اور مخصوص حالات ہیں. اگر وہ حالات اور مخصوص شرائط نہ ہوں تو اس جگہ کا بیچنا جو ہے وہ ناجائز ہے، اور ہبہ کرنا یا اس کے پر جو کچھ خرچہ آیا ہے اس کو کسی اور جگہ استعمال کرنا درست نہیں ہے، الا یہ کہ انتہائی ناگزیر صورتحال ہو اور اس کا مقصد ہی ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس مسجد کو منتقل کیا جا سکتا ہے، اس پلاٹ کو فروخت کیا جا سکتا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، اور اس کی جگہ میں دوسری جگہ آپ مسجد بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے جتنے بھی اثاثہ جات ہیں، مسجد کا پیسہ ہے، اس کو آپ دوسری مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے پوچھا ہے. دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان. سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ایک بار پھر سن لیجیے. انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد. زمین سے تابا فلک ہے وہ نور صلی علی، زمین سے تابا فلک ہے وہ نور صلی علی، ہے جس کو دیکھ کے لب پر حضور صلی علی، زمین سے تابا فلک ہے وہ نور صلی علی. وہ انس و جن و ملک ہو کہ حور صلی علی، وہ انس و جن و ملک ہو کہ حور صلی علی. سبھی کے دل ہے عقیدت سے چور صلی علی، ہے جس کو دیکھ کے لب پر حضور صلی علی، زمین سے تابا فلک ہے وہ نور صلی علی. میں تجلی رخ میں دونوں عالم گم، میں تجلی رخ میں دونوں عالم گم. عجب ہے کیف عجب ہے سرور صلی علی، ہے جس کو دیکھ کے لب پر حضور
ताबा फलक है, वो नूर सल्ले अला। ज़बां पे लाए कभी भी कोई जो इसमें हुजूर, ज़बां पे लाए कभी भी कोई जो इसमें हुजूर, तो उसके साथ हो लब पर ज़रूर सल्ले अला। है जिसको देख के लब पर हुजूर सल्ले अला। ज़मीं से ताबा फलक है, वो नूर सल्ले अला। करम है रहमत कौनैन का, मुआफ़ हुए। करम है रहमत कौनैन का, मुआफ़ हुए। मेरे गुनाहों खताओं क़ुसूर सल्ले अला। है जिसको देख के लब पर हुजूर सल्ले अला। ज़मीं से ताबा फलक है, वो नूर सल्ले अला। ज़मीं से ताबा फलक है, वो नूर सल्ले अला। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामीन, अभी हम सुनने की सआदत हासिल कर रहे थे। गुलाए अकीदत पेश कर रहे थे जमाल अकबर और हमनवा। ये नातिया कलाम यकता अमरोहवी का था। दीनी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम हैया अलल फलाह सामीन आप सुन रहे हैं। कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी। आइए सामीन सिलसिला सुनते हैं, जिसमें आज हम सूरह अनाम की आयात मुबारका 111 ता 113 में बयान मज़ामीन के हवाले से कारी अरशद यामीन की गुफ्तगू सुनते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये प्रोग्राम कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी सूरतुल अनाम की 3 आयात 111, 112 और 113 पर मुश्तमिल है। इन्हीं आयात से 8वां सिपारा शुरू हो रहा है। पहले आप आयात का तिलावत और तर्जमा समात फरमाइए, बाद में इंशाअल्लाह ताला इन आयात की कुछ तशरीह की जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंस वल जिन्न यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि ग़ुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून वलितस्ग़ा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति वलियरज़ौहु वलियक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़्तरिफ़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन आयात करीमा का तर्जमा ये है, और अगर हम उनके पास फरिश्तों को भेज देते और उनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम मौजूदात गैबिया को उनके पास उनकी आंखों के रूबरू लाकर जमा कर देते, तब भी ये लोग ईमान न लाते। हाँ, अगर खुदा ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें ज़्यादा लोग जहालत की बातें करते हैं।
اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کیے، کچھ آدمی اور کچھ جن، ان میں سے بعضے دوسرے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کو وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے کام نہ کر سکتے۔ سو ان لوگوں کو جو کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں آپ رہنے دیجئے، تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ ان کو پسند کر لیں، اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات میں خالق ارض و سما نے منکرین قرآن، منکرین رسالت کے شکوک اور شبہات اور ان کے جوابات، سبب گمراہی، اطلاع خداوندی، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان کی عطاوت، شیاطین کے کارناموں کا بیان، تذکیر بما بعد الموت اور صداقت قرآن مجید کے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں جو آپ کی تصدیق کرتے ہیں، اور مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگے، اور تمام امتیں جو گزر چکی ہیں ان کے سامنے زندہ کھڑی کر دی جائے، تب بھی یہ ضد، اناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کریں گے۔ بے شمار دلائل عقلی اور نقلی ان کے سامنے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے کافی ہیں، مگر یہ لوگ اپنے جہل کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے۔ ہم نے اسی طرح ہر نبی کے دشمن شریر آدمیوں اور جنوں کو بنایا جو ایک دوسرے کا ملمہ کی ہوئی باتیں فریب دینے کے لیے بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا، وہ فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا رہا، جس بچے سے اس کو خطرہ تھا وہ بچہ اس کے اپنے گھر میں پلا بڑھا۔ خالق ارض و سما نے اس کو مرتبہ نبوت پر فائز فرمایا، اس کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کو دیکھ کر ساحرین نے ایمان قبول کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں رستے بنا دیے، فرعون غرق ہوا اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پار نکال دیا۔ اسی طرح ہر پیغمبر کے مقابلے میں شیطانی قوتیں کام کرتی رہتی ہیں کہ انبیاء کرام کو ان کے پاک مقاصد میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ اس غرض کی تکمیل کے لیے شیاطین الجن اور شیاطین الانس ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فریب، ملمہ سازی اور چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے کذب اور افتراء پردازی کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں۔ شیاطین اصل میں اس کو کہتے ہیں جو سرکش اور شریر ہو، خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو۔ جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے یا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان جب کسی شخص کو اغوا کرنے سے آ جاتا ہے تو پھر کسی سرکش انسان کے پاس جا کر اس کو اکسانے اور بہکانے پر آمادہ کرتا ہے۔ شیاطین الانس اور شیاطین الجن میں سے زیادہ شریر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسان ہوتے ہیں۔ خالق ارض و سما کی حکمت تکویناً اس بات کی مقتضی ہے کہ نظام عالم کو جب تک قائم رکھنا ہے، خیر و شر کی قوتوں میں سے کوئی قوت بھی بالکل نیست و نابود نہ ہو۔ اسی لیے نیکی، بدی، ہدایت اور دلالت کی جنگ جاری ہے۔ جس طرح صحابہ کرام اور مشرکین کفار کی ہدایت اور عذاب کا معاملہ ہے، اسی طرح آج مشرکین اور معاندین بیہودہ فرمائشوں سے دق کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو حق سے ڈگمگانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہر پیغمبر کے مقابل شیطانی قوتیں کام کرتی رہتی تھیں۔ اسی فاسد غرض کے لیے شیاطین الانس والجن آپس میں تعاون کرتے ہیں۔ اگر تیرا رب چاہتا تو یہ کام نہ کر سکتے۔ سو ان لوگوں کو جو یہ افتراء پردازی کر رہے ہیں ان کو آپ رہنے دیجئے، تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لے، اور تاکہ مرتکب ہو جائے ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ افتراء پردازی کہتے ہیں جھوٹ کو اور ملمہ کی ہوئی باتوں کو، یعنی ایسی چکنی چپڑی باتیں کسی کے سامنے کی جائیں کہ وہ جھوٹ کی طرف چلا جائے اور وہ حق کو چھوڑ دیں۔ شیاطین ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی فریب کی باتیں اس لیے سکھاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں غرق ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان اہل فریب کی باتوں کو دل سے پسند کرنے لگیں
اور پھر کفر و فسق کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں اور اس دلدل سے نکلنے نہ پائیں۔ آئیے خالق ارض و سما سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے 8ویں پارے میں سورہ انعام کی آیات مبارکہ 111 تا 113 میں بیان مضامین کے حوالے سے قاری ارشد یامین کی گفتگو سنی۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، خاک چھانے تو رہے عشق نبی میں چھانے، خاک چھانے تو رہے عشق نبی میں چھانے، ذرے ذرے سے یہاں بوئے وفا آتی ہے، یاد جب مجھ کو غم احمد میں میرے دل سے نکلتا ہے دھواں، یا امڑتی ہوئی قبلے سے گھٹا ہدیہ نعت و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد اعظم چشتی۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام امیر مینائی کا تھا۔ بات صرف نیت کی ہے سامعین، وقت تو سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اے اللہ، اپنے خوف اور خشیت میں سے اس قدر ہماری قسمت میں کر دے جو ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی اس قدر فرمانبرداری کی توفیق مرحمت فرما جو ہمارے لیے نوشتہ آخرت بن جائے، اور جس کی بدولت ہم آپ کی جنت میں پہنچ جائے۔ ہمیں اس قدر محکم یقین عطا فرما دیجئے کہ جس کے ہوتے دنیا کی مشکلات معمولی محسوس ہونے لگیں۔ اے اللہ، ہمیں ہماری سماعت، بصارت اور دیگر قوتوں سے تا حیات بہرمند رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کا فیض ہمارے بعد میں جاری رہے۔ اے اللہ، ہمیں آپس میں محبت کرنے والے بھائی بنا، ہماری نفرت اور غصہ ظالموں کے لیے خاص کر دے۔ اے اللہ،
ہمیں ان دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ وطن عزیز کو اپنے فضل و کرم سے بہرمند فرما۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔